أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين صدق اللہ العظیم۔ سورۃ القصص آیت نمبر 17 اور 18 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں وہ ایک قبطی قتل ہوتا ہے، قبطی یعنی مصر کی جو قدیم قوم ہے اس کا فرد کو قبطی کہا جاتا ہے، اور سبطی ہم کہیں گے جو بنی اسرائیلی ہوگا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ساتھ جو تعلق رکھتا ہے۔ سبط خاندان کو کہتے ہیں، سبطی خاندان والا یعنی یعقوب علیہ السلام کے خاندان سے تعلق رکھنے والا اس کو سبطی کہیں گے، اور قبطی کہیں گے جو مصری قدیم قوم تھی اس کا فرد۔ قبطی کا قتل ہوا تھا، پھر دعا کی موسیٰ علیہ السلام نے کہ مجھ سے یہ ظلم ہو گیا، ربی انی ظلمت نفسی، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، فاغفر لی، تو مجھے بخش دے، معاف کر دے، فغفر اللہ، اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا۔ تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا غفرہ چھپانے کے لیے بھی آتا ہے، یہ دونوں مفہوموں میں استعمال کیا تھا موسیٰ علیہ السلام نے، یعنی میری اس غلطی کو چھپا بھی دے اور مجھے معاف بھی کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں انداز سے یہ دعا قبول کی۔ کسی کو ہاتھوں ہاتھ پتہ نہ چلا، کوئی شخص یعنی قبطی قوم کا وہاں کوئی نہیں آیا جو اس بات کی مخبری کرتا اور اسے گرفتار کرواتا۔ انہ هو الغفور الرحیم۔ اب اس کے جواب میں کیا فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے؟ قال، فرمایا، تھوڑی دیر کے لیے آپ نے آپ کو لے چلے وہی کیا ہو رہا ہے، مصر میں کیا ہو رہا ہے، کس جگہ قتل ہوا، کیسے قتل ہوا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی وہ دعا قبول ہوئی، اس کے بعد اب کیا ہوتا ہے؟ قال ربی، اے میری رب، موسیٰ نے کہا اے میری رب، بما انعمت علی، جیسا کہ تو نے مجھ پر انعام کیا، مجھ پر احسان کیا۔ کیا احسان کیا؟ کہ میری اس خطا کو تو نے چھپا لیا، کسی کو ہاتھوں ہاتھ پتہ نہ چلا، اور مجھے معاف بھی کر دیا۔ تو یہ دو احسان جو تو نے مجھ پر کیے، اب اس کے جواب میں کیا کروں گا میں؟ بما انعمت علی، جو تو نے مجھ پر احسان کیے، جو تو نے مجھ پر بڑا انعام کیا، فلن اکون، پس لن ہرگز نہیں، اکون میں بنوں گا، اب ظہیراً، ظہیر مددگار کو کہتے ہیں، اب ہرگز میں مددگار نہیں بنوں گا، للمجرمین، مجرموں کا، اب میں آج کے بعد ہرگز مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا۔ مفسرین نے یہاں لکھا ہے کہ یہی وہ وقت تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے قطع تعلق کر دیا فرعون کے ساتھ، پھر وہاں گیا بھی نہیں، اس کے محل میں رہا بھی نہیں۔ کہا مجرم کی مدد کرنا مجرم بننا ہے، کوئی اگر اس کے کسی بھی کام میں مدد کی جائے تو میں بھی مجرم بن جاؤں گا، اس سے علیحدگی اختیار کی۔ یہیں سے مسئلہ نکالا ہے مختلف فقہا نے کہ مجرم کی کسی بھی طور سے مدد کرنا جو ہے وہ اس کے ظلم میں شریک ہونا ہے۔ ایک مشہور تابعی گزرے ہیں حضرت عطا بن ابی رباح، ان کے بارے میں مشہور ہے کہ ان سے ایک شخص نے پوچھا کہ فلاں آدمی کو کوفے کا گورنر بنایا جا رہا ہے بنی امیہ کے دور میں، تو کوفے کا جو گورنر ہے اس کا سیکریٹری اسے بنایا جا رہا ہے، وہ خود تو کوئی فیصلہ نہیں کرتا، البتہ گورنر جو فیصلہ کرتا ہے وہ لکھتا ہے، تو کیا ایز سیکریٹری وہ عہدہ قبول کر سکتا ہے؟ تو حضرت عطا بن ابی رباح نے یہی آیت پڑھی، کہا کہ جو مجرم
کہ کسی بھی طور سے اعانت کرتا ہے، مدد کرتا ہے، اس کے فیصلے کو لکھتا ہے تو وہ بھی مجرم ہوگا۔ اور یہی آیت پڑھی اس وقت عطا بن ابی رباح نے فرمایا یہ فلن اکون ظہیرا للمجرمین، تو میں اب مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بھی یہ سوال کیا گیا، اسی قسم کا سوال تھا، انہوں نے منع کر دیا۔ خلیفہ منصور کا جو چیف کمانڈر تھا اس کے بارے میں سوال کیا، تو اس نے اس کمانڈرشپ کو چھوڑ دیا اور کہا خلیفہ سے کہ اگر آج تک میں نے تیری ایسی مدد کی ہے جس سے اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو تو میرے لیے وہ کافی ہے، اور اگر میں نے غلطی کی ہے، ظلم میں ساتھ دیا ہے، تو اب مزید میں ظلم کا ساتھی نہیں بننا چاہتا۔ اس نے الوداع کہا، اس کو چھوڑ دیا، اس نوکری کو ترک کر دیا۔ تو فرمایا اب میں آج کے بعد مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا کسی بھی طور سے۔ فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ، اب کیا ہوا کہ صبح کے وقت وہ شہر میں داخل ہوا، خائفاً، خوف کھاتے ہوئے، ڈرتا ہوا، یترقب، بھانپتا ہوا، ادھر ادھر دیکھتا ہوا، یعنی جب وہ اگلی صبح اسے خیال تھا کہیں میرا راز اور تو نہیں ہوا ہے، کہیں میری گرفتاری کے وارنٹ جاری تو نہیں ہوئے ہیں، کوئی میری تلاش میں تو نہیں ہے۔ خوف کھاتا ہوا، ادھر ادھر دیکھتا ہوا، بھانپتا ہوا، معلوم کرتا ہوا شہر میں داخل ہوا۔ فَإِذَا الَّذِي، یکایک کیا دیکھتا ہے؟ یکایک دیکھتا ہے الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ، جس کی اس نے کل مدد کی تھی، جو اپنے اس سبتی بھائی کی جو اس نے کل مدد کی تھی، اپنی اس اسرائیلی بھائی کی جو کل مدد کی تھی، کیا دیکھتا ہے؟ یستصرخ، کہ وہ پھر پکار رہا ہے مدد کے لیے، کہ آج وہ پھر پکار رہا ہے، یعنی آج وہ کسی اور کے ساتھ لڑائی جھگڑا کر رہا ہے۔ قال له موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا انک لغوی مبین، بے شک تو گمراہ ہے، مبین، کھلا گمراہ ہے، تو صریح گمراہ ہے۔ اسی اپنے سبتی بھائی سے کہا، اسرائیلی سے کہا انک لغوی، غوی کیا ہوتا ہے؟ ہم پڑھ چکے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، گائی اسے کہتے ہیں، رشد کہتے ہیں ہدایت کو، اور گائی کہتے ہیں گمراہی کو۔ غائی سے ہی بنا ہے غوی، یعنی تو گمراہ ہے، غائی گمراہی اور غوی گمراہ، تو صریح گمراہ ہے، یعنی تو جھگڑے کرتا پھرتا ہے، کل ایک کے ساتھ جھگڑ رہا تھا اور آج ایک دوسرے کے ساتھ تو نے جھگڑا شروع کر دیا۔ فلما، پھر جب، ان اراد، کہ اس نے چاہا، ارادہ کیا، ان یبتش، کہ وہ ہاتھ ڈالے یا وہ پکڑے، بالذی ہوا عدو لہما، اس شخص کو جو ان دونوں کا دشمن تھا۔ پھر جب اس نے ارادہ کیا اب اس شخص کو پکڑے گا جو دونوں کا دشمن تھا، گویا اسے پکڑے گا، کبتی کو پکڑے گا، اپنے اسرائیلی بھائی کو نہیں، کبتی کو پکڑے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بیچ میں بہت ساری باتیں یہاں خاموش ہیں، خود ہی سمجھ میں آ سکتی ہیں، یہ انڈرسٹوڈ ہی یہ باتیں کیا کہ جب اس نے سمجھایا ہوگا، پہلے اس اسرائیلی کو سمجھایا کہ تو بڑا جھگڑالو ہے، کل بھی تو ایک کے ساتھ جھگڑا کر رہا تھا، آج بھی تو نے جھگڑا کیا، پہلے اس کو سمجھایا، تو شاید وہ کبتی جو ہے وہ بات مان نہ رہا ہو، پھر اس کی طرف گیا ہو وہ اس کو پکڑنے کے لیے، لیکن ہوا کیا؟ قال یا موسیٰ، اس نے کہا اے موسیٰ، کس نے کہا؟ اسرائیلی نے، سبتی نے کہا، اترید، کیا تیرا ارادہ ہے، کیا تو چاہتا ہے، ان تقتلنی، کہ تو مجھے قتل کر دے، کما قتلت نفسا بالامس، جیسا تو نے قتل کیا تھا ایک شخص کو کل۔ یعنی وہ تو لپکا تھا کبتی کو پکڑنے کے لیے، لیکن وہ سمجھا مجھے پکڑنے کے لیے آیا، جو اس کا اپنی قوم کا فرد تھا، یعنی اسرائیلی تھا، سبتی تھا، اس نے سمجھا مجھے پکڑنے کے لیے آیا، کیونکہ اس کو پہلے اس نے خوب سمجھے، اسے سمجھایا تھا کہ تو بڑا گمراہ ہے، کل بھی تو نے لڑائی کی اور آج ایک اور کے ساتھ لڑائی کر رہا ہے، تو وہ سمجھا شاید مجھے ہی پکڑنے کے لیے آیا ہے، شاید آج مجھے یہ مارے گا، تو اس نے فوراً کہا، حالانکہ وہ پکڑنے جا رہا تھا کبتی کو، اس نے کہا اچھا تو چاہتا ہے کہ تو مجھے بھی قتل کر دے،
ویسے ہی جیسے تو نے کل ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، بالامس، کل. ان ترید الا، ان ترید الا، ان میں نے کہا تھا اس کے معنی ہوتے ہیں اگر کے، لیکن اس کے بعد اگر الا آئے تو اس کے معنی ہوتے ہیں نہیں. ان تریدو، نہیں تو چاہتا ہے، نہیں تیرا ارادہ ہے، الا مگر، ان تکون کہ تو بن جائے، تو ہو جائے، جبارن زبردستی کرنے والا، جبار. تیرا ارادہ تو جبار بننا ہے، تو جابر بننا چاہتا ہے فی الارض سرزمین میں. وما ترید، اور تو نہیں چاہتا، ان تکون من المصلحین کہ تو مصلحین میں سے ہو جائے، تو اصلاح کرنے والوں میں سے نہیں. یعنی ہم تو سمجھتے تھے تم اصلاح کرو گے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ تم اصلاح کرنے والوں میں سے نہیں ہو، بلکہ تم جبار ہو، تم جابر بننا چاہتے ہو. اگر تمہیں ایک مقام ملا ہے، غلام قوم سے تعلق رکھنے کے باوجود تم شاہی محل میں رہتے ہو، فرعون کے ساتھ رہتے ہو، تو اب ہمیں توقع تھی تم اصلاح کرنے والے بنو گے، مگر تم تو جبار ہو. دیکھیے راز اٹھ کے اپنے ہی بھائی نے، اپنی ہی قوم کے فرد نے، صرف اس وجہ سے کہ شاید یہ مجھے ہی مارنے کے لیے آئے. اب جب اس دوسرے شخص نے یہ بات سنی، اس قبطی نے یہ بات سنی، وہاں تلمود میں اور بائبل میں یہ کہا گیا ہے کہ دونوں اسرائیلی آپس میں لڑ رہے تھے، لیکن قرآن نے کس طرح سے واضح کیا کہ نہیں، کہ دونوں اسرائیلی نہیں تھے، بلکہ ایک تھا اسرائیلی، دوسرا تھا قبطی. وجاء رجل، اور آیا ایک آدمی، من اقصى المدینہ، شہر کے پرلے سرے سے، دور سے، شہر کے دوسرے حصے سے آیا، یسعی، دوڑتا ہوا. کیا کہا اس نے؟ قال یا موسیٰ، کہا اے موسیٰ، ان الملأ، ان بے شک، الملأ سردار، آیان سلطنت یعنی ذمہ دار جو ہے، حکومت کے سربراہان، وہ سردار جو ہیں، یأتمرون، وہ مشورہ کر رہے ہیں، بکا تیرے بارے میں، لیقتلوک کہ تجھے قتل کر ڈالیں، فخرج نکل جا تو، انی بے شک میں، لکا تیرا ہوں، من الناصحین خیر خواہ، خیر خواہوں میں سے ہوں، میں تیرا خیر خواہ ہوں، میں تجھے بتا رہا ہوں کہ فوراً نکل جائے یہاں سے. اب یہ شہر کے دوسرے کنارے سے گویا یہ بنی اسرائیل جہاں بستے تھے، بستی تھوڑی ایک طرف تھی، اور محلات فرعون کے اور جو آیان سلطنت تھے وہ دوسرے سرے پہ بستی سے، وہاں سے وہ آیا. جب اس نے دیکھا کہ وہ قبطی گیا، اس نے بتا دیا کہ بھائی جس شخص کی آپ کو تلاش کی، قاتل کون ہے، مجھے پتہ چلا موسیٰ ہے قاتل. پھر انہوں نے مشورہ کیا کہ بھائی یہ تو مسئلہ بن گیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی قوم کو کھڑا کر دے، انہیں سمجھائے اور وہ ہمارے خلاف بغاوت کر دیں، تو بہتر یہ ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے. انہی میں سے یہ شخص تھا جو ہمدرد تھا، خیر خواہ تھا موسیٰ کا. مفسرین نے لکھا ہے ممکن ہے یہ وہی شخص ہو جس کا ذکر ہم آگے پڑھیں گے سورہ مومن میں، وہ مومن آل فرعون، آل فرعون میں سے، اس کی خاندان میں سے ایک مومن نکلتا ہے جس نے وہاں تقریر کی تھی، بڑی زبردست تقریر کی تھی موسیٰ علیہ السلام کی اس حق میں. وہ اس وقت ہم پڑھیں گے جب وہاں پہنچیں گے انشاءاللہ. تو کچھ مفسرین نے لکھا یہ وہی شخص تھا جو چھپائے ہوئے تھا وہ ایمان، اس نے ظاہر نہیں کیا تھا. تو یہ دوڑ کر آیا ہے، جو یسعی ہے اس میں محبت چھپی ہوئی ہے، دوڑتا ہوا آئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے پہنچنے سے پہلے اس کو پکڑا جائے، اسے قتل کر دیا جائے. وہ دوڑتا ہوا آیا موسیٰ کے پاس اور اس سے کہا کہ میں تیرا خیر خواہ ہوں، تیرے مشورے ہو رہے ہیں، تیرے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں، فوراً نکل جائے یہاں سے. فخرج، فخرج منہا، پس وہ نکلا، منہا وہاں سے، خائفا ڈرتے ہوئے، یترقب انتظار کرتے ہوئے یا بھانپتے ہوئے، نظر دوڑاتے ہوئے، دائیں بائیں دیکھتے ہوئے کوئی مجھے پکڑنے والا تو نہیں. بڑے ہوشیاری کے ساتھ، بڑے چاق و چوبند طریقے سے، اس میں یہ معنی آ جاتے ہیں چھپے ہوئے، یترقب، کہ وہاں سے نکلا اور اس وقت دعا کی. اس نے کہا، اس نے دعا کی، ربی، اسے معلوم نہیں تھا جاؤں کہاں، کوئی تھا نہیں، اکیلا تھا وہ، جانا کہاں ہے، کہاں رہے. تو دعا کی، ربی، اے میرے رب، نجنی، مجھے نجات دے دے، من القوم الظالمین، ظالم قوم سے، مجھے ان ظالم لوگوں سے تو نجات دے دے.
وَلَمَّا تَوَجَّهَ، اور جب اس نے رخ کیا، توجہ کرنا، رخ کرنا، تلقاء مدین، مدین کی طرف، قال عسا، تو کہا اس وقت عسا، امید ہے، ربی، میرا رب، ان یہدینی، کہ وہ مجھے دکھائے گا، سواء السبیل، سیدھا راستہ، وہ مجھے ہدایت دے گا سیدھے راستے کی۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام جب جا رہے تھے، جب انہوں نے ہجرت کی تھی، آگ سے نکلنے کے بعد کیا کہا تھا؟ قال انی ذاہب الی ربی سیہدین، کہ وہ ضرور مجھے ہدایت دے گا، مجھے راستہ بتائے گا، مجھے کہاں جانا ہے۔ بالکل وہی الفاظ یہاں بھی استعمال کیے موسیٰ علیہ السلام نے جب دعا کی، اور دعا کے بعد جب اس نے رخ کیا، پہلے تو اسے پتا نہیں تھا میں کہاں چلوں گا، لیکن پھر اس نے رخ کیا مدین کی طرف۔ اور مدین کہاں ہے؟ یہ مدین جو ہے، یہ جو صحرائے سینا ہے، ایک طرف اس کے مصر ہے اور دوسری طرف اس کے مدین ہے، کافی دور ہے۔ کچھ مفسرین نے لکھا ہے، جو قدیم مفسرین ہیں، 8 سے 10 دن لگتے تھے وہاں، پیدل سفر کا جو تھا 8 سے 10 دن کا سفر ہے۔ اور آج جب آپ دیکھیں گے، اس کا گوگل کریں گے، آپ سرچ کریں گے کتنا فاصلہ ہے، وہ 825 کلومیٹر بنتا ہے، وہ فاصلہ دکھاتے ہیں، وہ اتنا فاصلہ اس نے طے کیا، پیدل چل کر گئے۔ تو کیا کہا اور کیوں گئے مدین کی طرف؟ شاید سنا ہوگا کہ وہاں کوئی بزرگ ہیں، مشہور بزرگ وہ تھے وہاں پہ، شاید اسی حساب سے، یا چل دیے، اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کی، اس طرف چل دیے۔ فرمایا وہی مجھے دکھائے گا سیدھا راستہ اللہ تعالیٰ۔ وَلَمَّا وَرَدَ، اور جب پہنچا، وہ آیا، ماء مدین، مدین کے ایک کنویں کے پاس، ماء پانی، پانی سے مراد ہے کنواں، وجد علیہ امتن، وہاں پائی اس نے ایک امت، کچھ لوگوں کو پایا وہاں پہ، کچھ لوگوں کو دیکھا وہاں پہ، من الناس، لوگوں میں سے، یسقون، وہ پانی پلا رہے تھے جانوروں کو۔ اس کنویں پر پہنچے، جب وہ مدین پہنچا، اب اندازہ کیجئے بہت طویل سفر کیا ہے، 8-10 دن کا، کچھ کھایا بھی نہیں ہے، کوئی پانی وغیرہ کہیں پیا ہوگا یا کچھ تھوڑا بہت کچھ ساتھ ہوگا تو وہی کھایا ہوگا، تو وہ پیدل آ رہا ہے، کتنا تھکا ماندہ ہے۔ وہ جب وہاں پہنچا، دیکھتا ہے کہ وہاں کچھ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں۔ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ، اور ان سے علیحدہ دیکھا اس نے، امرأتین، 2 عورتوں کو، تذودان، وہ روکے ہوئے ہیں اپنے ان مویشیوں کو، بکریاں ان کے ساتھ تھی، ان کو روکے، وہ زبردستی جا رہی تھی، وہ پیاسی تھی لیکن انہیں زبردستی ان کو روکا ہوا تھا۔ 2 عورتیں تھی وہ، امرأتین۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ باقی لوگ پانی پلا رہے ہیں، یہ 2 عورتیں یہاں کھڑی ہیں اور یہ روکے ہوئے ہیں زبردستی بکریوں کو، کیا بات ہے؟ وہ گئے ان کے پاس، قال، انہوں نے کہا، ما خطبکما، تمہارا کیا معاملہ ہے، یعنی کیا وجہ ہے؟ اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں۔ ایک تو یہ سوال ہے کہ تم کیوں آئی ہو یہاں پہ، کسی مرد کو کیوں نہیں بھیجا؟ دوسری بات، تم کیوں ان کو روک رہے ہو، یہ پانی پینے کیوں نہیں آپ لے جا رہے ہو، انہیں پلانے کے لیے کیوں نہیں لے جا رہے ہو؟ قالتا، ان دونوں نے کہا، دونوں بولی، لا نسقی، ہم نہیں پلا سکتی، حتی، یہاں تک کہ یصدر الرعاء، واپس چلے جائیں چرواہے، جب تک نہ سارے یہ چرواہے اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا کر چلے جائیں گے تب تک ہم نہیں پلا سکتے۔ اور ساتھ ہی بتایا کہ وجہ کیا ہے کہ ہم یہاں آئے ہیں، ہمارا بھائی یا ہمارا کوئی کیوں نہیں آیا؟ وَأَبُونَا، اور ہمارے ابو جو ہیں، شیخ کبیر، بہت بوڑھے ہیں، شیخ بزرگ ہیں، کبیر بہت زیادہ، یعنی بہت زیادہ بزرگ ہیں، وہ بہت بوڑھے ہیں، وہ نہیں آ سکتے۔ اور اسی میں یہ معنی بھی پوشیدہ ہے، ہمارا کوئی بھائی نہیں ہے، ہمارا کوئی بھائی نہیں ہے، ہمیں خود آنا پڑ رہا ہے۔ وہ یہ بھی بڑی مشکل، بہت مشکل کام تھا، وہاں ڈور بھی بڑا بھاری تھا، وہ کھینچنا بھی مشکل ہو جاتا تھا۔ کچھ لوگوں نے لکھا ہے وہاں ایک پتھر ہوتا تھا بھاری، وہ ہٹانا بھی مشکل ہوتا تھا، تو ان کے لیے بڑی مشکل، وہ بڑی مشکل سے پانی پلاتی تھی انہیں۔ اس نے سمجھا اچھا ایسا ہے، تو اس نے ان کو بھگا دیا ایک سائڈ، کیونکہ آپ سب جانتے ہیں موسیٰ علیہ السلام جلالی پیغمبر تھے اور طاقت والے تھے بہت، اور ایک ہی اس کے مکے سے اس کی موت ہو گئی، کبتی کی موت ہو گئی تھی۔ یہاں بھی اس نے ان سب چرخوں کو ہٹا دیا، فسقا لہما، تو اس نے پانی پلا دیا، لہما، ان 2 کے لیے، ان 2 کو ہی، ان 2 خواتین کا، ان 2 عورتوں کا، کہ جو جانور تھے ان کو پانی پلا دیا۔ ثم تولا، پھر وہ مڑا، واپس آیا، الی الظل، سائے کی طرف،
سائے میں پھر بیٹھ گیا. فقال اور کہا ربی اے میرے رب انی بے شک میں لما انزلت جو کچھ تو اتارے الیہ میری طرف من خیر کوئی بھی بھلائی اے اللہ اے میرے رب جو بھلائی بھی تو میرے لیے نازل فرمائے مجھ پر نازل کرے فقیر تو میں اس کا محتاج ہوں. کتنا درد بھری دعا ہے یہ. اب آپ خود بھی اندازہ کر سکتے ہیں 8 یا 10 دن کا بھوکا انسان تھکا ہوا انسان اور معلوم نہیں جانا کہاں ہے اجنبی انسان تو ان کو پانی پلا کر اس کے بعد کوئی اس کی غرض نہیں تھی کہ مجھے اس کا کچھ صلہ ملے گا نہیں ایک نیک کام سمجھ کر اللہ کی رضا کے لیے ان کا کام کر دیا ان کو رخصت کر دیا اس کے بعد خود گئے بیٹھ گئے اس سائے میں بیٹھ گئے اور دعا کی کہ جو کچھ بھی یہ ہم سب کو چاہیے کہ یہ دعا یاد کریں ربی انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر خصوصاً وہ جو بے روزگار ہوں بار بار یہ دعا کرنی چاہیے ان کے روزگار کا مسئلہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا کہ جو کچھ بھی تو میری طرف بھلائی نازل کرے گا تو میں محتاج ہوں. فجاءتہ پھر اس کے پاس آئی جاءت آئی ہو اس کے پاس احداہما ان دو میں سے ایک جو 2 عورتیں پانی پلانے آئی تھی ان میں سے 2 میں سے ایک آئی اس کے پاس تمشی علی استحیاء حیا پر چلتی ہوئی یعنی انتہائی باحیا انداز میں شرماتی ہوئی. باحیا انداز میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ اپنی آستین سے اپنے چہرے کو چھپا رہی تھی. کچھ لوگوں نے لکھا تھا ہوا سے اس کے کپڑے اڑ رہے تھے اور اس کو چھپا رہی تھی یعنی انتہائی باحیا طریقے سے حیا سے چلتی ہوئی شرماتی ہوئی آئی. قالت اور کہا مفسرین نے لکھا یہ بڑی ہوئی جو سب سے بڑی بیٹی تھی اس کا نام تھا صفورہ. قالت اس نے وہ بولی ان ابی بے شک میرے والد جو ہیں میرے والد ماجد جو ہیں یدعو کا آپ کو بلاتے ہیں لیجزیہ کا تاکہ آپ کو مزدوری دے تاکہ آپ کو صلہ دے مزدوری دے لیجزیہ کا اجر ما سقیت لنا جو تم نے پانی پلایا لنا ہمارے لیے جو تم نے ہماری خدمت کی ہماری مدد کی ہمارے جانوروں کو پانی پلایا اس کی اجرت دینا چاہتے ہیں ہمارے والد آپ کو بلایا ہے. فلما جاءہ پھر جب وہ آ گیا اس کے پاس اس بزرگ کے پاس وہ کون تھے بہت سارے مفسرین نے لکھا ہے وہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے. علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے بھی اسی اعتبار سے وہ کہا ہے میسر گر کوئی شعیب آئے شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے. شبانی سے یعنی وہ شبان تھے وہ بکریاں چرانے والے تھے وہ لیکن کلیم بن گئے کلیم اللہ بن گئے جب کوئی شعیب میسر آئے تربیت میں رہے حضرت شعیب علیہ السلام کے. اور بہت سارے مفسرین نے لکھا وہ شعیب علیہ السلام تھے پیغمبر جو مدین کے نہیں تھے وہ بھی لیکن کچھ مفسرین نے لکھا کہ نہیں شعیب نہیں تھے کیونکہ ان کا زمانہ تھوڑا پہلے تھا یہ بعد کا زمانہ ہے. کچھ نے لکھا ہے کچھ مفسرین نے فی ظلال القرآن میں بھی آپ دیکھیں گے کہ شعیب علیہ السلام کے وہ بھتیجے تھے اور کچھ نے لکھا تھا کہ وہ مدین جو ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے تھے انہی کی اولاد میں سے تھے. ایک پادری تھے وہ اس وقت کے مسلمان تھے جنہوں نے فرعون جب فرعون نے وہ حکم کیا تھا آرڈر کیا تھا لڑکوں کو مارنے کا لڑکیوں کو زندہ رکھنے کا اس نے اس کی مخالفت کی تھی. پھر انہوں نے اس کو نکال دیا تھا وہاں سے کہ جب تم اتنے ہمدرد نکل جاؤ یہاں سے تو وہ وہاں پہ بس گئے تھے. وہ کوئی پادری تھے. بہرحال مختلف چیزیں آ جاتی ہیں اس معاملے میں لیکن بہت سارے مفسرین نے مانا ہے کہ شعیب علیہ السلام ہی تھے. اللہ بہتر جانتے ہیں. تو جب اس کے پاس آ گئے وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَص تو سارا قصہ سارا احوال اسے سنا دیا. القصص اسی وجہ سے اس سورت کا نام بھی القصص پڑا ہے. قال لا تخف پھر ان بزرگ نے ان سے کہا لا تخف ڈرو نہیں نجوت تمہیں نجات مل گئی تم بچ گئے من القوم الظالمین ظالموں کی اس قوم سے ان ظالم لوگوں سے تمہیں نجات مل گئی تم بچ گئے گھبراؤ مت اب تمہیں کسی قسم کا غم نہیں ہے.
بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. یہ جو واقعہ ہم پڑھ رہے ہیں ابھی یہ باقی ہے، کہاں انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹائم پھر ملیں گے، اس وقت مکمل کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ قرآن مقدس کو پڑھنے، سمجھنے اور سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور ابصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا. وصلی اللہ وسلم علی سیدنا ومولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم.